बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब नए नए मुकदमात की धमकियां भी मिल रही हैं। आज फैसल वाडा ने एक बयान दिया, उससे कुछ उम्मीद पैदा हुई, लेकिन फिर उनका जो यू टर्न है उसने सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। मरियम नवाज चीन पहुंची हैं, लेकिन उनकी पंजाब हुकूमत के किस तरह बलंडर सामने आ रहे हैं, ये बात भी हम करेंगे। मौलाना फजल रहमान का आज एक बड़ा पावर शो हुआ है पेशावर के अंदर, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग शरीक हुए हैं। जीएचक्यू वालों को उन्होंने किस तरह ललकारा है और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का क्या लाया अमल दिया है, ये भी तफसील आपके सामने रखनी है। मौलाना क्या वाकयातन संजीदा हैं, या फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये भी एक ग्रेटर गेम का पूरा एक प्लान नजर आ रहा है, इस पे भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ वालों ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत कुछ कहा गया है। ये सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। पंजाब हुकूमत की इस वक्त जो कारकर्दगी है वो बहुत ही जो है वो माइनस में जा रही है। टीवी चैनल्स, आपको इल्म है, वहाँ पे हकायक पर मबनी खबरें नहीं होती। वो आले शरीफ का एक पिट्ठू का जो किरदार है, ओवरऑल वही नज़र आ रहा है। और जब करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जा रहे हों तो फिर महंगाई भी कम हो रही होती है, सब अच्छा हो रहा होता है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी के तहत आप आते हैं और मार्केटों में जाएं, गरीब आदमी से पूछें, तो उसकी जेब के अंदर तो कुछ भी इस वक्त बचत नजर नहीं आती। लेकिन एक चीज मैंने आपके सामने रखनी है और ये खबर बड़ी आम है, जिसको देखने की जरूरत है। एक तरफ नवाज शरीफ के नाम पर कोई कैंसर हॉस्पिटल, कोई दूसरा हॉस्पिटल, हर मनसूबा जो गवर्नमेंट के टैक्स पेयर के पैसे पे है, वो अपने अब्बा जी के नाम पे रखने का बड़ा शौक है। जैसे अभी से बाज़ औक़ात बंदा जिंदा नहीं होता, तो बाद में उसके नाम के कतबे लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ की जिंदगी के अंदर ही वो कतबे लगना शुरू हो गए हैं। और अपना जो है वो आप डोनेशन के तहत करें। इमरान खान ने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया है और अब वो पेशावर और आगे जो है उन्होंने बना दिए हैं, कराची के अंदर भी। तो उन्होंने अवाम से डोनेशन लिए, अवाम ने एतमाद किया। लेकिन आप ने सोचा कि भाई मुकाबला करना है तो मुकाबला करते, तो आप ज़रा डोनेशन मांगे ताकि पता हो कि आपकी मकबूलियत कितनी है। लेकिन अब गवर्नमेंट के खर्चे पे नवाज शरीफ की तख्तियां लग रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अस्पतालों के हालात ये हैं कि आज रोजनामा दुनिया के अंदर ये बड़ी आम खबर आई है, जिसमें बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब का मुफ्त अद्वियात का प्रोग्राम टॉप अप मेडिसन फ्लॉप होने का खदशा। मुख्तलिफ टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। महकमा सप्लाइड हेल्थ केयर के अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई हैं। वज़ीर आला ने टीचिंग अस्पतालों को ओपीडीज और के अंदर ज़रूरी अद्वियात फराहम करने का ऐलान किया था। मेकअप प्लान के तौर पर इमरजेंसी की जरूरी अद्वियात को डीजी हेल्थ पंजाब की जानब से खरीदा गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने कंपनियों के वाजबात रोक लिए। महकमा ने 1 अरब से ज्यादा अदा करने हैं। 5 माह से कंपनियों की अदायगी नहीं की गई, जिस पर अद्वियात की सप्लाई रोक दी गई है। पिछले साल 6 बिलियन की टॉप ऑफ मेडिसन खरीदी गई। महकमा की जानब से ताहाल 1 बिलियन के वाजबात अदा नहीं किए जा रहे। वजीर आला की जानब से खरीदी गई जो अद्वियात खरीदारी के लिए 4 अरब रुपए दिए गए हैं। महकमा ताहाल टाल मटोल से काम ले रहा है। अच्छा, अब ये जो है ना, कभी कोई स्कैंडल, कभी कोई यानी कभी किसानों की गंदम नहीं खरीदी जा रही, सस्ते दामों खरीदी जा रही है, कभी जो है वो चावल सस्ते दामों खरीदा जा रहा है। और अब जो गन्ने के काश्तकार हैं उन्होंने आज मुख्तलिफ जगहों पे अलामती जनाजा जो है वो अदा किया है, कि हमारे साथ जो हुकूमत जुल्म कर रही है। वो लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज इस पर किसान जो है वो सरापा एहतजाज है। मिल माफिया वही है, आले शरीफ, आले दरदारी, और उनके साथ जो है वो आपने देखा कि जिस तरह ओमनी ग्रुप है सिंध के अंदर, पंजाब में जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, और इसी तरह मोनस सिलाई और दीगर जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। तो ये इतनी मिल्स हैं, किसान गन्ना काश्त करता है और किसान के साथ मुसलसल ये ज्यादती हो रही है कि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो उसको आपने प्राइस देनी है वो प्राइस जो है वो नहीं दी जा रही। ये एक तो अफसोसनाक मामला है। मरियम नवाज साहिबा गई हैं जो है वो वहाँ पे 8 दिन के दौरे पे, टिकटॉक की वीडियोस वो बनाएंगी चाइना से। लेकिन दूसरी तरफ हमारे एक कोर्ट रिपोर्टर दोस्त हैं, कमर मेकन, GTV न्यूज़ के सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं। उन्हों को जो है वो मुसलसल
کچھ نامعلوم افراد کی جانب سے ان کو مسلسل ہراساں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کے اور ان کے عزیز و اقارب کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج یہ پریس ریلیز بھی آئی ہے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کے عزیز و اقارب کو تنگ کیا جا رہا ہے، گھروں پر بغیر کسی مقدمے کے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اس عمل کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ، آئی جی اسلام آباد اس بات کا فوری نوٹس لے کر تحقیقات کروائیں اور شہریوں کی آزادانہ زندگی گزارنے کے آئینی حق کو یقینی بنایا جائے۔ اب یہ جب وزیر داخلہ یا شہباز شریف کا وی این پکڑنا ہو تو بہرحال یہ بڑا قابل مذمت فعل ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اور قمر میکن جیسے جو صحافی ہیں وہ تو بڑے پولائٹ، بڑے دھیمے مزاج کے لوگ ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز خبر جو دینے کے صلاحیت رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک پراپیگنڈا کا حصہ بنے۔ تو ایک رائے بھی ہوتی ہے، اور رائے دینے پر اگر اس طرح آپ بندوں کے گھر ہراساں کریں گے اور جائیں گے تو یہ بہت ہی قابل مذمت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی فیملی اور باقیوں کو بھی محفوظ رکھے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز بڑی عام ہے، تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ پریس کانفرنس بھی پشاور کے اندر ہوئی ہے، اور یہاں پہ قومی اسمبلی کے حزب اختلاف عمر ایوب اور ان کے ساتھ شبلی فرات، اسد کیتھر اور وقاص شیخ، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا یہ انہوں نے کہ بانی پی ٹی اے سے ملا تھا، عمر ایوب نے کہا، اور مجھے اڈیالہ جیل سے گرفتار کیا گیا۔ آئی جی پنجاب بضد تھے کہ عمر ایوب کو پکڑنا ہے، جس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے جا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، لیکن معصوم اور نہتے لوگ شہید ہوئے، ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے، اور 200 سے زائد لاپتہ ہیں۔ اب یہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو یا تو حکومت پیش کر دے اور کہے جی یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن خود حکومت جو ہے اس وقت کی حکومت سب سے بڑی خود فیک نیوز ہے۔ یعنی آپ سمجھیں یہ فیک جو ان کے رضی دادے اور ان کے جو چاچے ہیں وہ پل رہے ہیں ٹیکس پیئر کے پیسے پہ، اور وہ پھر اسی طرح خود فیک نیوز جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ کبھی وہ جس طرح ایک جو شخص کنٹینر پہ تھا اس کو انہوں نے ایک ٹک ٹکر بنایا، تو یہ ایک افسوسناک معاملہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد ملنے والی کولیشن سپورٹ فنڈ 24 نومبر اور 25 نومبر کو پی ٹی آئی کے ورکر کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نہتے شہریوں پر امریکی ساخت کی مشین استعمال کی گئی ہے، سنائپر ایکٹنگ سنائپر استعمال کیے گئے۔ اچھا، پی ٹی آئی کی جانب سے اسد کیسر کمیٹی بھی انہوں نے کہا ہے بنائی گئی ہے، اس سے مذاکرات کریں، اور میں بڑا حیران ہوں کہ کمیٹی بھائی بنا دی ہے، اب ایسے ہے جیسے آپ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ مذاکرات اگلے کہتے ہیں ہم کرنے ہی نہیں چاہتے، تو جب آپ کہیں کہ کمیٹی بنی ہے بھائی، جب مذاکرات اگر کسی نے کرنے ہوئے تو ہم اویلیبل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اب کچھ آپ کول ڈاؤن کریں، معاملات کو بہتر کریں، ورنہ حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور یہ آج ڈان نیوز کے اندر بھی جو ایڈیٹوریل ہے اس کے اندر مشورہ دیا کہ یہ انتہائی مکروہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کی تعداد ناقابل قبول حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں کہ سیاسی قیدیوں کو وقفے سے رہا کیا جائے، اور 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی اقدام بیانیے کے بجائے مصدقہ حقائق کی بنیاد پر ہو۔ اپنی طاقت کے استعمال کے بعد حکومت کو اپنے کچھ سپیس چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ویسے بھی بات چیت کچھ لو اور کچھ دو کے بغیر نہیں ہوتی۔ ڈان نیوز کے اندر جو ہے وہ یہ آج بڑا عام جو ہے وہ مشورہ دیا گیا۔ لیکن اب جو مولانا فضل الرحمان ہے، معذرت چاہتا ہوں، اچھا، مولانا فضل الرحمان جو ہے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا، چونکہ انہوں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا فون آیا ہے اور ہم نے باقی جو مدارس ہیں، مدارس دینیہ جو اتحاد ہے اس کے اندر مشاورت کرنی ہے، اور مشاورت یہ اجلاس ہو رہا ہے 17-18 کو، مشاورت کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ اعلان کریں گے کہ کس تاریخ کو اسلام آباد آنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کی ہے۔ اب یہ جو مدارس کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ بیسیکلی مختلف، جو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اس بات کے بہرحال مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ مدارس جو ہے وزارت تعلیم کے ماتحت کیے گئے۔ اب اس کے اندر مولانا طاہر اشرفی اور باقیوں کا جو موقف ہے وہ موقف کافی وزنی لگ رہا ہے، حالانکہ وہ سرکاری یا اسٹیبلشمنٹ کے مولوی تھا، یا سرکاری مولوی کہا جاتا ہے طاہر اشرفی کو، کہ باقی جو بورڈز بنے ہیں
اس کے اندر باقاعدہ طور پہ کوئی 1800 مدارس جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. اس کے اندر وہ ایگری ہیں، لیکن وزارت صنعت اور تجارت کے ساتھ اس مدارس کو جو پرانا ایک طریقہ کار تھا، نتھی کیا جا رہا تھا، اس کی بہرحال لاجک کوئی سمجھ نہیں آتی. لیکن بہرحال یہ بات تو ہے کہ حکومت نے مولانا کو استعمال کیا. انہوں نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے یہ بل منظور کیا، لیکن بل منظور کرنے کے بعد اب اس پہ جو عمل درآمد ہے وہ نہیں ہو پا رہا. اب یہاں پہ جو ہے ایک بات انہوں نے بڑی عام کی ہے جو بتاتی ہے کہ مولانا اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات واقعتاً جو ہے وہ خراب ہیں. اور اس کے اندر ایک چیز انہوں نے بتائی ہے کہ ایجنسی والے دھمکیاں دیتے ہیں. یہ جو لانگ مارچ کی بات بھی ہوئی، ظاہر ہے دھمکیاں کوئی وہ ان کا اشارہ ہے، اور وہ کہتے ہیں وردی والو، ایجنسیوں والو، ہمیں دھمکیاں نہ دو، ہمیں ڈراؤ نہیں، اگر ہمیں ڈراؤ گے تو ہم اور بگڑ جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب آئیں گے تو آپ روک بھی نہیں سکیں گے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے بڑھ جائیں گے، اور اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ ہم آنے کا اعلان کریں گے. اب ایک تو اس کنٹیکسٹ کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بذات خود مولانا کو ہیرو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ تحریک انصاف چونکہ خیبر پختونخوا کے اندر مسلسل حکومت کے اندر ہے، تو کسی طریقے سے ریپلیسمنٹ جو ہے ان کی ایک پراپر عوام کے اندر ان کی مقبولیت بنے اور اچھے طریقے سے ریپلیسمنٹ ہو. کافی عرصہ پہلے اس پر فیصل واڈا اپنے طور پر اشارات دے چکے ہیں، لیکن اب یہ تو اس کا تو فائدہ میرا خیال ہے نہیں ہے. عمران خان کو چھوڑ کے اب جائے گا تو کوئی نہیں کسی طرف. لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے بضد ہیں. انہوں نے آج وردی والوں کو، ایجنسی والوں کو یعنی جی ایچ کیو کو للکارا ہے. اب اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو یقینی طور پر 17/18 کے بعد وہ اسلام آباد کی طرف جو لانگ مارچ ہے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. آج تاریخ انہوں نے اناؤنس نہیں کی، لیکن بہرحال جی ایچ کیو، وردی والے، ایجنسی والے ان کو للکارا ہے. لوگ بڑے جذبے میں تھے، بہت بڑا پاور شو تھا، بڑی زبردست پریزنٹیشن تھی. مدارس ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان مدارس کے حوالے سے بھی پچھلے چند سالوں میں ایک بڑے سٹیک ہولڈر کے طور پر جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کو انہوں نے اس کا پریزیڈنٹ بنایا ہوا ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا دل دھڑکتا ہے. تو اب طاہر اشرفی کو بھی انہوں نے اشارتاً تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ تم اس وقت تھے ہی نہیں، چونکہ انہوں نے تو چند سال پہلے ایک جماعت بنائی ہے، اور اس کے اندر وہ بھی ایک تاحیات سرکاری قسم کے مولوی ہیں. ان کی علماء کی حیثیت سے تو کوئی ورث نہیں ہے عالم کے طور پہ، لیکن ایک تاحیات سرکاری مولوی کے طور پر کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو کسی مسئلے کے اندر ضرورت ہو تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ استعمال کام دے جاتا ہے. اس طرح ہی ان کی پوزیشن ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ اب آنے والے دنوں کے اندر یہ جو دسمبر ہے بہت سارے حوالوں سے عام ہے. عمران خان پر بھی جو مختلف کیسز ہیں وہ اب لگیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.